امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت صحابہ کی، اور نمبر 2 آپ سے روایت کہ صحابہ سے انہوں نے روایت لی بھی ہیں کہ نہیں لی. یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ غور سے سننا اس مسئلے کو. ایک ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی صحبت حاصل کی ہے یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے روایات بھی لی ہیں کہ نہیں. یہ دو چیزیں، دو الگ پوائنٹ ہیں. محدثین فقہا کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ کرام سے ملاقات ثابت ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب ملاقات ثابت ہو گئی ہے تو تابعیت صادق آ گئی ہے. کیا صادق آ گئی بھائی؟ تابعیت آپ پر صادق ہے. محدثین اور مفسرین جتنے بڑے بڑے گزرے، جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر مکی، امام ابن حجر اسقلانی، یہ جتنے بڑے بڑے اسماء رجال کے امام گزرے ہیں. اب آپ دوسرے نمبر پر جو میں نے عرض کیا کہ آپ نے روایتیں لی ہے کہ نہیں لی ہیں، اس پر بھی علماء کرام کا اتفاق ہے کہ آپ نے صحابہ سے روایتیں بھی لی ہیں. نمبر 2، آپ نے روایتیں کتنی لی ہیں، تھوڑی لی ہیں زیادہ لی ہیں، اس میں اختلاف ہے. دیکھیں فرماتے ہیں اتفق العلماء علی انہ روا عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام صاحب نے صحابہ سے روایتیں نقل کی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، لیکنہم اختلفوا فی عددہم، لیکن اختلاف ہے اس بات پہ کہ آپ نے کتنی تعداد میں روایتیں نقل کی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے ملاقات کی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک بڑی جماعت سے، صحابہ اکرام کی جماعت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے. یہ بھی تنسیق النظام میں حوالہ موجود ہے. کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ تبیض الصحیفہ کے صفحہ 6 سے 9 تک 3 روایتیں لے کر آئے، وہ روایتیں جو امام ابو حنیفہ نے اپنی سند سے نقل کی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ تعداد میں بعض نے کہا کم ہے، بعض نے کہا زیادہ ہے، لیکن ہے ضرور ہیں. تو مقام سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ وہ بولے نا اونچی آواز سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.